اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیریز آن لائن شروع کی جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان اور گھر کی خواتین، بزرگ اور تمام اصحاب اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز سے استفادہ فرمائیں. دراصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پھر اس کے ساتھ موجودہ حالات میں ہم کو کیا رہنمائی کرتی ہے، کس طرف ہم کو اقدامات کرنے چاہیے، اور کون سے مرحلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے، اس سمجھیے کہ مقصد سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز شروع کی جا رہی ہے. بہرحال آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان مکے سے مدینے تک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس پر سمجھیے کہ آج کا عنوان انشاءاللہ محیط رہے گا. جیسے ہی مکے کی وادیوں میں غار حرا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آنے کے بعد دعوت دین کا کام شروع ہوا تو مکے میں ایک بھونچال سا مچ گیا. اسلام کی مخالفت اور اسلام کے خلاف مختلف سازشیں سمجھیے کہ ہونا شروع ہوئی، اور وہ سازشوں کا بازار اتنا گرم ہوا کہ مسلمان اپنے آپ کو کہنا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کا اظہار کرنا ایک لحاظ سے اس وقت اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سابقون الاولون ہیں، یعنی جو پہلے اسلام قبول کرے، ان کی بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا سمجھیے کہ زبردست رول اسلام کی ترقی اور اسلام کی اشاعت میں رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی غار حرا سے نکلنے کے بعد دعوت کا کام شروع کیا
تو ایک بڑی ٹیم تیار ہوئی، بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن حضرت ابوبکر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ سب دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے، اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ اس میں سمجھیے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو اسلام لائے، حضرت مصعب بن عمیر بہت کروڑپتی ماں باپ کے سمجھیے کہ بیٹے تھے، بلکہ ان کے لباس اور ان کا عطر کی قسمیں مکے کی وادی میں سمجھے لگائی جاتی تھی، یعنی اس طرح وہ مشہور تھے اپنے لباس اور اپنے خوشبو سے۔ تو بہرحال جب وہ اسلام قبول کرے تو نوجوانوں بات سنو، اس دین کے لیے بڑی قیمت ادا کی اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی جد و جہدیں کی ہیں، بڑا برداشت کیا ہے، اور سمجھیے کہ بغیر قربانی کے یہ دین یہاں تک نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے ذریعے دین پہنچا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کرے، کروڑپتی ماں باپ کے فرزند تھے، تو ان کے چچا نے، ان کی والدہ نے، بہرحال سب نے ان کو بہت تکلیفیں دی، حتیٰ کہ بوریے میں لپٹ کر مرچی کا دھواں بھی دیا جاتا تھا ان کو۔ جب وہ نہیں مانے تو بہرحال ان کے چچا نے یہ کہا کہ تیرے آنکھ پر جو لباس ہے وہ بھی تیرے والد کا ہے، اور سمجھیے کہ یہ ہمارا ہے، اس کو بھی اتارنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیے حضرت مصعب بن عمیر بغیر اپنے آنکھ کے کپڑوں کے اپنے گھر سے نکال دیے گئے تھے، کیسا مرحلہ تھا ہوگا ذرا اس کا اندازہ لگائیے۔ بہرحال بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑی حضرت حمزہ اسلام قبول کرے، میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرے، اسلام کو ایک قوت اور ایک طاقت ملی۔ لیکن 13 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد جو نتیجہ آیا، اور 13 سال کی کیسی سخت ترین جد و جہد آپ کو بتلاؤں کہ اس 13 سال میں گھاٹی ابی شیب ابی طالب بھی ہے، اس 13 سال میں طائف کا سفر بھی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرے برسائے گئے، آپ کے سمجھیے کہ خدوم پاک لہو لہان ہو گئے، اور گھاٹی ابی شیب ابی طالب جس میں 3 سال پورے خاندان بنو ہاشم کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی آپ سے رابطہ نہیں رکھے گا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دے گا۔ تو اس طرح سے یہ 3 سال سمجھیے کہ یہ تکلیف، یعنی ایک لحاظ سے 3 سال جیل کی تکلیفیں تھیں۔ اور پھر طائف کا سفر بہت سمجھیے کہ تکلیف دہ سفر ہے، اس کی بھی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ تکالیف تھے، اور پھر آل یاسر کی تکلیف، حضرت خباب کی تکلیف کہ آپ کو انگاروں پر لٹا کر آپ کی چھاتی پر ٹھہر جاتے دشمن، حضرت بلال کو سمجھیے کہ مکے کے ان سخت گرمی میں پہاڑوں پر ایک جانور کی طرح حضرت بلال کو کھینچا جاتا۔ تو یہ سارے تکالیف خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے کہ آپ کو چادر میں لپیٹ کے پھرایا گیا، آپ کو حالت نماز میں اونٹ کی اوجڑی آپ کے سمجھے کہ سجدے میں آپ پر لا کر ڈال دی گئی۔ یہ سارے معاملات، ابو لہب ایک طرف تنگ کر رہا ہے، ابو جہل ایک طرف تنگ کر رہا ہے، پورے مکے کے سردار سمجھے کہ ایک جٹ اور یونانی مس سمجھیے کہ آپ کے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں بہرحال سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیعت عقبہ ہوئی، پھر بیعت عقبہ اولا ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، یعنی مدینے سے کچھ لوگ آئے اور سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی، اور پہلے سمجھیے جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اس میں 75 لوگ تھے، اور 75 لوگ اس وقت مکے میں بھی مسلمان نہیں تھے، ایسی پوزیشن تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو پہلے ایمبیسڈر کی حیثیت سے مدینے کو بھیجایا، مدینے میں اسلام کی سمجھیے کہ اسلام کے لیے زمین کو ہموار کیا گیا۔ اب اس کے بعد اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم یثرب، جو سمجھیے کہ اب مدینۃ النبی ہے، شہر پر نور ہے، وہ شہر کا نام پہلے یثرب تھا، تو اس کو سمجھیے کہ صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی سمجھیے کہ حکم ہوا۔ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مختلف گروپس میں ہجرت کر رہے تھے۔ اس 13 سال کا جو اسٹرگل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اتنی تکلیفیں اٹھائی گئی، 3 سال سمجھیے سوشل بائیکاٹ رہا، طائف کا سفر رہا، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف ظلم کی ایک بڑی کہانی ہے ان 13 ایئرس میں۔
اس 13 سال کے ریگولر اسٹرگل کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوا، آپ حیرت کریں گے کہ صرف 70 سے 90 لوگ، مختلف روایتیں ہیں، اس روایتوں کی بحث میں بھی نہیں جاؤں گا، 70 سے 90 لوگ سمجھے کہ اسلام قبول کریں۔ اب وہ مختلف گروپوں کی شکل میں یثرب کو جا رہے تھے، یعنی مدینہ النبی کو جا رہے تھے۔ تو وہ سمجھے کہ جب ہجرت کر رہے تھے، ذرا اس بات پر آپ غور سے توجہ دیں۔ بہرحال اس سمجھیے کہ میرے اس آن لائن بیان کو آپ تفصیل سے غور و فکر کے ساتھ سنیں، اور جو سمجھیے کہ ساتھی ہیں ان تک بھی یہ بات کو پہنچائیں۔ دیکھیے، ہجرت کر رہے ہیں، اب انسان کے لیے اس کی پیدائش کا شہر بڑی محبتوں والا ہوتا ہے۔ اب ہجرت کرنے کا حکم آیا تو الٹیمیٹلی ان کو اپنا بزنس ٹوٹل وائنڈ اپ کرنا پڑا، ان کو اپنے باغات چھوڑ دینے پڑے، ان کو اپنا کاروبار ویسے ہی چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بھی ویسے ہی چھوڑ دینا پڑا، بیوی بچوں کو لے کر، حتیٰ کہ بکریوں کے مندے بھی چھوڑنے پڑے، اونٹوں کے گلے بھی جن کے پاس تھے وہ بھی چھوڑ دینا پڑا۔ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی سی پونجی سمجھے دینار و درہم کی شکل میں جو تھی اس کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں۔ تو کفاران قریش سامنے آ جاتے، کہتے ہیں کہ یہ عورت جس کو لے جا رہے ہو تم، یہ عورت کو نہیں لے جا سکتے، یہ جو عورت ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ مکے کی لڑکی ہے، اس کو لے جانے کا اختیار تم کو نہیں ہے، تمہاری بیوی ہوں گی۔ اب یہاں پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے قربانی کا، جو بڑی قربانی کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ رہیں، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں، یا پھر سمجھیے کہ بیوی کی محبت میں مکے میں رک جائیں، قربان جائیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ صحابہ نے کہا کہ تم کو بیوی چاہیے تو لے لو، لیکن محمد کے دامن کو میں نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا آگے بڑھے تو پھر ایک گروپ روک لیا، روک کر کہا کہ یہ بچے تو مکے میں پیدا ہوئے، یہ مکے کے سٹیزن ہیں، یہ ہمارے شہر کے بچے ہیں، تم ان کو نہیں لے جا سکتی۔ پھر ایک امتحان آیا کہ اولاد جیسی عزیز ترین سمجھیے کہ چیز کو چھوڑے یا محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ اصحاب نبی کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے ان بچوں کو لے لو، لیکن میں تو محمد کے دامن سے وابستہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مدینہ جاؤں گا۔ بچوں کو بھی لے لیا، بیوی کو بھی لے لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے ہی باغات چھوڑ رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنے جانوروں کے گلے چھوڑ رہے ہیں، اور سمجھیے کہ بزنس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی پوری لائف وہاں سیٹ تھی ان کی مکے کی، ایسا نہیں تھے کہ مہاجر تھے، یہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے اور مکے میں پوری ہول لائف ان کی سمجھیے کہ مکے میں گزر رہی تھی۔ تو بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا۔ اب آگے بڑھے تو کہا کہ بھئی یہ جو پیسے لے جا رہے ہو، یہ جو سمجھیے کہ دینار اور درہم یا اشرفیہ جو لے جا رہے ہو، یہ مکے میں کمائی ہوئی دولت ہے، تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ تو چنانچہ وہ بھی حوالے کر دیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے وابستگی اور اس دین کی خاطر اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بزنس کو چھوڑا، سب کچھ داؤ پر لگایا، لیکن اسلام کی سمجھیے کہ تبلیغ و اشاعت اور اسلام کی ترقی کے لیے وہ یہ سفر کو لازم و ملزوم سمجھ رہے تھے، اکا وطنہ انہوں نے سفر کیا۔ اب اسی طرح اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے تو چیلنج کیا کہ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، عمر کے راستے کو روک کر بتلائے۔ بہرحال حضرت حمزہ بھی اسی طرح سمجھے کہ ہجرت کرے، تو تمام صحابہ جو 70 سے 90 کی تعداد ہے وہ مدینے کو پہنچ گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں۔ اب مکے میں ہوا یہ کہ ایک دن مکے کے پورے سردار جمع ہوئے، جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے شہر میں جو انارکی پیدا ہو گئی، یہ جو سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، یہ جو ڈویژن آف سوسائٹی ہو رہا ہے کہ اسلام کی بات چل رہی ہے جبکہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، تو یہ ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے۔ تمام سرداروں نے مکے کے مل کر ایک طے کیا
کہ ہر سمجھیے قبیلے کا ایک شخص سمجھیے کہ اس گروہ میں شامل رہے گا، اور سب مل کر اگر ہم سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا قتل کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ بنو ہاشم سے پیدا نہیں ہوگا، کوئی سمجھیے کہ ہم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ متفقہ طور پر پورا سنگ سمجھیے، پورا ایک سنگ پریوار سمجھیے کہ وہ متحد ہو کر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے یا پھر گرفتار کر لیا جائے۔ اسی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے بہرحال نکلنے کا پورا پروگرام طے کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت کوئی 100 لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، بہرحال سورہ یاسین کی کچھ آیات سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آپ سمجھیے اپنے گھر سے نکلے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب یہاں ایک اہم سمجھیے کہ واقعہ جو پیش آیا جس پر ہم سب کو نہ صرف غور کرنا چاہیے بلکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کی جو کامیابی کی چابی ہے، جو کنجی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جبکہ دشمن آپ کے قتل کے در پہ ہیں یا آپ کو گرفتار کرنے کے در پہ ہیں، آپ جو نظام کو برپا کرنا چاہ رہے ہیں، جس دین کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، دوزخ کی آگ سے انسانیت کو جو بچانا چاہ رہے ہیں، انسانوں کو جنت کی طرف سمجھے ڈھکیل کر آپ سمجھے کہ جو لے جانا چاہ رہے ہیں، ایک اللہ کی جو اطاعت کروانا چاہ رہے ہیں، اور ختم النبیین مرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سیدھے راستے پر یہی سمجھیے کہ پیغام ہے، آپ کو سمجھیے کہ صاحب قتل کرنے کے منصوبے، گرفتار کرنے کے منصوبے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی مکے والے آپ کے پاس بہت ساری امانتیں رکھا دیتے، کیونکہ شہر مکہ میں اگر کوئی ایماندار، کوئی دیانتدار، صادق اور امین اگر کوئی سمجھیے کہ مکے شہر میں تھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسلام کے کٹر دشمن بھی آپ کی صداقت پر، آپ کی ایمانداری پر، آپ کی دیانتداری پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، سب یہ تسلیم کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ جیسے اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں، محمد جیسے سمجھیے کہ ایمانداری کسی اور میں نہیں ہے۔ تو ایسے عالم میں جبکہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلا کر کہا کہ علی یہ میرے بستر پر تم سو جانا، یہ مکے والوں کی فلاں 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 کی یہ امانتیں میرے پاس ہیں، ان لوگوں نے میرے پاس یہ اپنی امانتیں رکھائی تھی، جب صبح ہو تو یہ امانتیں تم مکے والوں کو پہنچا دینا، پہنچا کر تم مجھے مدینے کے فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ امانت کے مسئلے میں، دیانتداری کے مسئلے میں، چاہے وہ سمجھیے کہ کسی غیر مسلم کا مال کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنی ہی تکلیف میں ہو، مگر وہ امانت آپ کو بہرحال واپس کرنا ہے۔ آپ سمجھیے کہ امانت دار ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری، دیانتداری، اخلاق، کردار سمجھیے کہ یہ ساری تعلیم سمجھیے کہ آپ کو دی ہے، اور دین اسلام کی جو سوشولوجی ہے، جو سوشل لائف ہے، وہ بڑی حساس سوشل لائف ہے۔ ایک بڑھیا سمجھیے کہ اگر اپنے سامان کو اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ اس کا سامان اپنے سر پر رکھتے ہیں، وہ بڑھیا راستے تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتے جا رہی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا بوجھ اٹھا کر لے کر چلنے والے وجہ تخلیق کائنات خود محمد ہے، لیکن آپ اس کی برائیوں کو، اس کی سمجھیے بد اخلاقی کی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن اس کا بوجھ اٹھا کر لے جا کر اس کی منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کردار اور یہ اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں۔ اور پھر امانت داری، تو حضرت علی کو کہا کہ علی صبح ہو جائے تو ان لوگوں کی یہ چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کو سب کو پہنچا دینا۔ اب حضرت علی
گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور پھر صبح ہوئی تو ساروں کی امانتیں واپس کر کے حضرت علی مدینے کی طرف کوچ کیے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت علی مدینے کو واحد سمجھیے کہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے مختلف روایات آتی ہیں کہ حضرت علی پیدل مدینے کو پہنچے، حضرت علی پیدل مدینے کو پہنچے، آگے وہ واقعہ رکھوں گا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر رات کی تاریکی میں آپ مکہ شہر کو چھوڑ دیں۔ یقینی طور پر جب آپ شہر مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اس شہر کے لوگ یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس شہر کے لوگ سمجھیے امن اور سمجھیے کہ صاحب سکون اور سلامتی کے ساتھ ہم کو رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس وجہ سے میں یہ شہر کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جب شہر مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو خود سمجھیے کہ بار بار اس شہر کی تعریف اور کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کر چھوڑ رہے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ ہجرت کے لیے نکلے، اور ادھر جیسے ان لوگوں کو اطلاع ملی کفاران قریش کو، میں بہت شارٹ بتا رہا ہوں کیونکہ جو چیزیں ٹچ کی ہیں اس کو ہی میں سمجھیے کہ ڈسکس کروں گا۔ یہاں اطلاع یہ ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑ کر چلے گئے صبح، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تو حضرت علی ہیں، تو سمجھیے کہ اعلان ہوا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام اس وقت تھا 100 سرخ اونٹوں کا، تو 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان ہوا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بہرحال غار ثور کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ غار ثور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگ اس زمانے میں کھوجی قدموں کے نشانوں سے، جانور کے نشانوں سے راہ کو اور چلنے والے کے پتہ ڈھونڈ لیتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اور اس پنجوں کے بل آپ غار ثور پر چڑھ رہے تھے، تو آپ کے سمجھیے کہ یہ جو پیر کے انگلیوں کے پپوٹے ہوتے ہیں، بلکہ ناف سمجھیے کہ جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ زخمی ہو گیا اور اس سے خون نکل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر یہ محسوس کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پر بٹھا لیا، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابوبکر غار ثور کو چڑھ گئے۔ بڑی تفصیل ہے اور اس میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال غار ثور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات قیام کرے، پورا سمجھیے وہاں عشق کے کئی واقعات ہیں، کئی معجزات ہوئے، ان تمام معجزات کو بھی سمجھیے کہ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ کوشش میری یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ اور 35 منٹ کے اندر عنوان کو کمپلیٹ سمجھیے کہ کروں، کیونکہ سیریز رہے گی پوری سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے۔ یہ جو ٹرمنالوجی ہے نا، یار غار، غار کا یار یعنی قریب ترین دوست کو کہتے ہیں یار غار، وہ یار غار کی جو اصطلاح آئی ہے یہی سمجھیے کہ 3 دن جو غار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رہے، تو یہ 3 دن کی اصطلاح ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد دشمن ڈھونڈتے رہے، مکڑیوں نے جالا بنایا، سمجھیے کہ کبوتری نے انڈے دیے، ساری باتیں ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور حضرت اسما جو حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی، وہ اور حضرت ابوبکر کے صاحبزادی، یہ دو ہی کو معلوم تھا کہ یہاں پر غار میں چھپے ہوئے۔ اب ایک ایسی سچویشن آئی کہ اندازہ لگائیے کہ صرف حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سراخہ ابن جشم مکے کا مشہور کھوجی، وہ ڈھونڈتے ہوئے قریب آ گیا۔ حضرت ابوبکر پریشان، حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ کوئی اسباب دنیا کے نہیں ہیں، یہ پوائنٹ کو بہت غور سے سن لیجئے کہ کوئی اسباب دنیا کے نہیں ہے، کوئی بچانے یا بچنے کے کوئی اسباب نہیں۔
کوئی ساتھ میں حمایتی نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی سمجھیے کہ آپ کو دشمن سے بچانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی سچویشن حضرت ابوبکر پریشان ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، سمجھیے کہ ہیں کہ ہائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو عشق میں پورے ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کا رواں رواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیے کہ لیے وقف تھا۔ تو حضرت ابوبکر پریشان تھے، صدیق اکبر پریشان تھے۔ وہ معراج کے سفر کی گواہی دینے والے ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ بنے، تو وہ پریشان تھے۔ اور اس سچویشن میں جبکہ کوئی اسباب و علل نہیں ہے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، کیسے کریں گے؟ اب آپ سمجھیے کہ اس جواب کو سن لیجئے، اور قرآن نے من نوعاً اسی سمجھیے آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اطمینان قلب و پورے صمیم قلب کے ساتھ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ جبکہ دنیا کے کوئی اسباب نہیں، فطری طور پر سب پریشان ہو جانا چاہیے کہ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب حالات نامساعد ہوں، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، چار طرف سے مصائب اور مشکلات ہیں، ظالم و جابر قوتیں اور طاقتیں پوری سمجھیے کہ طاقت سے تم کو کچلنا چاہ رہی ہیں، تم کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، تمہارے نظام کو، تمہاری سمجھیے کہ شناخت کو، تمہاری تہذیب کو، تمہاری شریعت کو، تمہارے دین کو، تو اس وقت جبکہ کوئی مدد کے لیے وسائل و اسباب نہیں ہے، ہر محکمہ اور ہر سمجھیے کے ساتھ چیز تمہارے خلاف چل رہی، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ نعرہ دیا اور قرآن نے سمجھیے کہ اس پر مہر لگائی، اور قرآن نے یہ بتلا دیا کہ اے لوگو، ایسے وقت جب کہ تمہارا کوئی حامی نہیں ہو، کوئی مددگار نہیں ہو، کوئی سمجھے تم کو پوچھنے والا نہ ہو، تو تم پریشان مت ہو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ تمہاری مدد و نصرت کرے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم حق کے راستے پر ہو، اگر تم دین کے راستے پر ہو، اگر تم سچائی کے راستے پر ہو، اگر تم امن اور سلامتی کے راستے پہ ہو، اگر انسانیت کی فلاح بہبود کے راستے پر تم چل رہے ہو، اس وقت مخالف طاقتیں طوفان بن کر تمہارے سامنے آ جائے تو تم کو گھبرانے، تم کو ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارا محافظ ہے، اور اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی امریکہ کی طاقت ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے بڑے سے بڑے آرمی اور فورس کی طاقت ہو سکتی ہے، نہ پیسے کی طاقت ہو سکتی ہے، نہ سازشوں کی طاقت ہو سکتی ہے، نہ سمجھیے کہ حکومتوں کی طاقت ہو سکتی ہے۔ طاقت اگر کسی کی سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ اللہ کی طاقت ہے، جس اللہ کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، تو تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بے بساطی کے عالم میں کہا کہ اے ابو بکر ڈرو مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول بہرحال مدینہ پہنچے۔ حضرت سراقہ کا واقعہ بہت سمجھیے کہ عظیم واقعہ ہے۔ حضرت سراقہ کا گھوڑا دھس گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی، حضرت سراقہ اسلام قبول کر لیے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں دنیا کا سپر پاور کسرا کے کنگن ہوں گے۔ دنیا کا سپر پاور تھا کسرا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھ میں تو کسرا کے کنگن ہوں گے مستقبل میں، جبکہ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، یہاں سواری کا مسئلہ ہے، یہاں سمجھیے کہ مدینہ ڈیسٹینیشن ہے یا صرف ڈیسٹینیشن ہے، وہاں تک پہنچنے تک کتنے دشمن ملیں گے، کتنے لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ ایسے عالم میں محمد رسول اللہ نوید سنا رہے ہیں کہ اے سراقہ تو پریشان مت ہو،
تیرے ہاتھوں میں تو کسرا کے کنگن ہوں گے، وہ وقت کیسا ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا، مورخ نے اپنے قلم سے اس کو محفوظ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پیریڈ میں جب سمجھیے کہ کسرا کی سلطنت جو سپر پاور تھی، مسلمانوں کی سمجھیے کہ ایمانی قوت اور طاقت اور ان کے جوش اور ورولے کے آگے ڈھیر ہو گئی، تو مسجد نبوی کے صحن میں سمجھیے کہ سارے سونے اور چاندی کے سارے سمجھیے کہ زیورات مسلمانوں کی ٹھوکر میں آ کر پڑے ہوئے تھے، کسرا کے تاج مسلمانوں کی ٹھوکر میں تھے۔ حضرت عمر نے بادشاہ کے کنگن کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بڑے عظیم لگتے ہیں، جس کو پہننے کے لیے تو ذرا لہیم شہیم شخصی چاہیے۔ تو سراخا کو بلایا گیا، سراخا وہ کنگن پہنے، کنگن پہن کر مسکرا کر بولے، لوگوں میری صحت بہت بگڑی ہوئی تھی، تم سمجھ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میں اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی نہیں مر سکتا، مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن آج سن لو یہ کسرا کے کنگن سراخا کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اب سراخا کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ سراخا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن رہیں گے۔ تو اب سمجھیے کہ محمد کا کہا پورا ہوا تو سراخا کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، بے بساطی کے عالم میں بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں سنو، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ پہنچے، مدینے میں جتنے مسلمان ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ پورا مدینہ سٹی مسلمان ہو گیا تھا، مدینہ میں بھی ایک مٹھی بھر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ پھر یہ جو ہجرت کرے تھے، جو مائیگریشن کرے تھے، جو مہاجر تھے، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے برابر لباس نہیں تھا، ان کی کوئی تجارت نہیں تھی، ان کے کھانے پینے کے مسئلے پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینے میں یہ سمجھے کہ لٹا پٹا گروہ، یہ جو مصائب اور آلام کی پھٹی سے پک کر آیا ہوا گروہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتا ہے کہ طلع البدر علینا، کہ یہ وجب الشکر علینا، ایک سمجھیے کہ نعرے کے ساتھ، ایک سمجھیے کہ ترانے کے ساتھ کہ آج چاند ابھر آیا ہے، بہرحال سمجھیے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، بالکل بے بساطی کا عالم تھا، کوئی مال و دولت نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی بڑے بزنس مین بھی ساتھ نہیں تھے، کوئی بڑے قوی اور جری بڑے بڑے پہلوان بھی ساتھ نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہ اکا و تنا اللہ کے رسول ہجرت کرے، اور سمجھے کہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہجرت کرے، تاریخ اسلام سمجھیے کہ گواہی دیتا ہے۔ صرف 8 سال کا عرصہ ہوا، صرف within 8 years میں اللہ کے رسول 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ پر چڑھائی کیے، اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیے۔ انشاءاللہ فتح مکہ بھی ایک عنوان آئے گا، بدر بھی ایک عنوان آئے گا، احد بھی ایک عنوان آئے گا، صلح حدیبیہ بھی رہے گا۔ بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز میں مختلف عنوانات پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچائیں۔ آج کا جو ہجرت کا جو پیغام ہے، سمجھیے ہجرت کا پیغام خالی ادھر سے مکے سے مدینہ جانا نہیں ہے، بلکہ ایثار اور قربانی، اللہ پر کامل یقین، اللہ پر کامل اعتماد، اللہ کی مدد و نصرت پر یقین، اور بے بساطی کے عالم میں جبکہ کوئی مدد اور کوئی اسباب نہیں ہے، تو یہ یقین کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ یقین کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ زندگیوں کو کامیابی اور کامرانی سے گزارے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی صحیح فکر اور اسلام کی صحیح روح ہم سب میں پیدا کر دے، اور اے اللہ ایمان کو دلوں میں سمجھیے کہ ایسے منور فرما دے کہ محمد رسول اللہ کے عشق اور اسلام کی حقیقی سمجھیے کہ دعوت کو ہم سمجھ سکیں، اور اے پروردگار تجھ پر اور تیری نصرت پر ہم ایمان رکھ کر، تیری نصرت پر ہم یقین کامل رکھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلیں۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو سمجھیے کہ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ علماء جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں
نوجوان جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں، مختلف مقدمات میں نوجوان لپٹے ہوئے سمجھیے ان کو ڈال دیا گیا ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم امن اور سلامتی کی ہم سمجھے کہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ محبت اور بھائی چارگی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسلام کے غلبے کی ہم دعا کرتے ہیں، اس دین حنیف کو ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچنے کے لیے ہماری سعی اور کوششوں کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس حقیر سی کوششوں کو، اس جد و جہد کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔